بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات عليه كفيلا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبذاته القديم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تمجید و تقدیس، بڑائی، بزرگی اور پاکیزگی کے مقدس، منزہ اور مطہر کلمات اللہ ملک العزیز والعلام کی ذات کے لیے لائق، خاص اور اسی کو زیب دیتے ہیں۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ، مبارکہ، مطہرہ کہ اللہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا اور جن کے ذریعے دنیا والوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست اور انتظام و انصرام فرمایا۔ اس امت میں سب سے بزرگ تر، سب سے زیادہ اقرب الی اللہ، قربت الہی کا دعوے دار یا قربت الہی کا حقدار وہی ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے
جو عمل میں، اطاعت میں، کردار میں، قول میں، چال ڈھال میں، اپنی شخصیت کی تعمیر میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ محب ہے، وہی سب سے زیادہ تابعدار ہے، اور وہی اس امت میں سب سے زیادہ فضیلت کا حقدار ہے۔ امت کے افراد اور امت کے اشخاص میں سیرت، اتباع، اطاعت، پیروی، مطیع اور منقاد ہونے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین کی جماعت ہے، محدثین اور علماء کی جماعت ہے، پھر ان سے بھی زیادہ سیرت و کردار کی تعمیر کا جو مشعل راہ، جو روشنی کے مینار نظر آتے ہیں، وہ ان کے استاد ہیں۔ تابعین کے استاد، ان کے مربی، ان کے محسن، ان کی تربیت کرنے والے، انہیں علم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنے والے، انہیں سکھانے والے، پڑھانے والے، ان تک علم دین پہنچانے والے، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت ہے۔ جو شخص ایمان اور یقین کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام ایمان و یقین کے اعلیٰ معیار پر ہیں۔ 1,25,000 کے لگ بھگ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا ہے۔ ان صحابہ کرام میں بھی جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، وہ اجر و ثواب میں بعد والوں سے افضل ہیں، اور پھر جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، ان میں بھی درجات ہیں، مراتب ہیں۔ ایمان و یقین کے معیار کے اعتبار سے کچھ ان سے بھی سینئر ہیں۔ ان لوگوں میں بھی 1400 بیعت رضوان والے، جنہوں نے درخت کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، قرآن نے ان کی بیعت پر رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اے پیغمبر میں تیری اس جماعت سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے کہ جب تک زندہ رہیں گے، حالت اسلام پہ زندہ رہیں گے، پیغمبر نے جس سے لڑنے کا حکم دیا اس سے لڑ جائیں گے، جس سے صلح کا حکم دے دیا اس سے صلح کر لیں گے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، یہ وہ جماعت تھی جنہوں نے کہا نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ یہ عہد کر لیا ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے، ان کے دائیں بائیں ان کے دشمنوں سے لڑتے رہیں گے۔ تو یہ 1400 بیعت رضوان والے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں افضل ترین لوگ تھے۔ پھر ان 1400 میں سے بھی وہ 313 بہتر تھے جو بدر میں اللہ کے رسول کے ساتھ آئے جب اسلام کمزور تھا، دین کمزور تھا، اسلام کو نصرت کی ضرورت تھی، تیر و تفنگ کی ضرورت تھی، تلواروں کی ضرورت تھی، مجاہدوں کی ضرورت تھی، خون بہانے کی ضرورت تھی، قربانیوں کی ضرورت تھی۔ اس وقت جو 313 پیغمبر کے ہمراہ چلے، یہ بیعت رضوان والوں سے بھی افضل تھے۔ پھر ان اہل بدر کو اللہ نے جھانکا، پیغمبر نے فرمایا طلع اللہ علیہم، اللہ نے ان پہ جھانکا خوش ہو کے، رب نے ان سے فرمایا اعملوا، جو تم اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا، جو بھی تم سے غلطیاں سرزد ہوں گی اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ 313 1400 بیعت رضوان والوں سے افضل تھے۔
پھر ان 313 میں بھی 10 وہ بندے سب سے بہتر تھے، وہ 10 اشخاص سب سے بہتر تھے، جن کا نام لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی جنتی ہے، طلحہ جنت میں جائے گا، سعد جنت میں جائے گا، سعید جنت میں جائے گا، زبیر جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، اور علی جنتی ہے، عمر جنتی ہے، ابو عبیدہ ابن الجراح جنتی ہے، عثمان بن عفان جنتی ہے، اور ابو بکر صدیق جنتی ہے، جن کے ان 10 کے نام لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں بشارت لے لو یہ جنتی ہے۔ ان 313 میں بھی یہ 10 افضل ترین ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور ان عشرہ مبشرہ میں بھی دیکھا جائے، ان عشرہ مبشرہ کی اگر ایمان و یقین کو دیکھا جائے، ان کی شخصیات کو دیکھا جائے تو یہ روشنیوں کے مینار ہیں، ان میں سے ہر کوئی اس معیار پہ کھڑا ہے کہ کسی ایک کی اتباع جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ ان 10 میں سے بھی وہ 4 جو خلفائے راشدین ہیں، وہ 4 جو علی، عمر، عثمان، ابو بکر ہیں، وہ 4 ان 10 میں سے بھی افضل ترین ہیں۔ باقی 6 ان 4 کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ان چاروں میں جو 3 ہیں وہ پہلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بس علی، عمر، عثمان فضیلت میں سیدنا ابو بکر صدیق کے برابر نہیں آ سکتے، اور صدیق پہ جا کے امت مکمل ہو جاتی ہے۔ اس امت کا آغاز بھی سیدنا صدیق ہے، اس امت کا اختتام بھی سیدنا صدیق ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جیسے قرآن نے والذی جاء بالصدق کہا ہے۔ جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو ہجرت کے 13ویں سال سیدنا ابو بکر صدیق نے چاند کی آج کی تاریخ کو اس دنیا سے کوچ فرمایا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ ذات ہیں کہ قرآن نے انہیں صاحب کہا ہے۔ قرآن نے ان کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کیا۔ پورا قرآن الف لام میم سے والناس تک آپ کھولیے، مطالعہ کیجیے، پیغمبر کے اصحاب کا ذکر آئے گا، اللہ کے رسول کے ساتھیوں کا ذکر آئے گا، اہل ایمان کا ذکر آئے گا، مجاہدین کا ذکر آئے گا، غازیوں کا ذکر آئے گا، علماء کا ذکر آئے گا، آپ کے ساتھیوں میں جو جن اوصاف کے حامل تھے ان کا ذکر اجتماعیت میں آئے گا۔ کہیں اللہ انہیں آمنو کی اہل ایمان کی جماعت یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے یاد کرے گا، کبھی اللہ انہیں اولئک ھم الراشدون کہے گا، کہیں اللہ انہیں اولئک ھم الصادقون کہے گا، اللہ انہیں راشد بھی قرار دے گا، اللہ انہیں سچے بھی کہے گا۔ لیکن سیدنا صدیق وہ ذات ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں ثانی اثنین اور صاحب کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ نبی و صدیق کو اللہ نے ایک آیت میں جمع کیا ہے، ورنہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں پیغمبر ہو یا پیغمبر کے ساتھ کوئی اور شخص ہو۔ یہ قرآن کی واحد آیت ہے۔ ثانی اثنین اذ ھما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یہ قرآن کی واحد آیت ہے جس میں نبی و صدیق کے علاوہ تیسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے ساری امت میں سے کانٹ چھانٹ کے سیدنا صدیق کا الگ سے ذکر فرمایا کہ صدیق مرتبے میں، اجر میں، ثواب میں، مطیع و منقاد ہونے میں صدیق کس رتبے پہ کھڑے۔ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ ایک آسمان سے آنے والے سچائی کے پیغام کا علم بردار تھا، اور دوسرا اس کی تصدیق کے لیے کھڑا تھا۔
امت کا آغاز ہوا، یہ امت شروع ہوئی، محرم اسرار نبوت، محرم راز نبوت اگر کسی کو قرار دیا گیا تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک سچائی لے کر آنے والا، دوسرا اس کی تصدیق کرنے والا، اولئک هم المتقون، انہی لوگوں کے ہم رکاب جو ہیں یہی تو اہل تقوی ہے۔ تقوی کی پہچان کرنی ہے، دیکھنا ہے تقوی کا معیار کیا ہے، تو اس کے لیے سیدنا صدیق کو دیکھنا پڑے گا۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کو دیکھنا ہے، پیغمبر کے ساتھ کو دیکھنا ہے، پیغمبر پر قربانیاں دیکھنی ہیں، پیغمبر پر جانثاری کو دیکھنا ہے۔ تو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، جب نبوت پریشان ہو، جب نبوت کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں، جب نبوت کو مکے کی گلیوں میں تنگ کیا جائے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں جب روڑے اٹکائے جائیں، جب پیغمبر کو لہو لہان کیا جائے، جب نبوت کو تنگ کیا جائے، تو آگے بڑھ کر جو نبوت کو کندھا فراہم کرے اسے صدیق کہتے ہیں۔ نبوت کی حمایت میں جو تنہا بھی کھڑا ہو جائے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اللہ نے بنو اسرائیل کے ایک شخص کا بھی ذکر کیا تھا جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اس امت کے شخص سیدنا صدیق کا بھی اللہ نے ذکر کیا جس سے اپنا ایمان چھپائے نہ چھپتا تھا، نبوت کی تائید میں، نبوت کی نصرت و حمایت میں وہ کھڑا ہو جاتا تھا، اللہ کے پیغمبر کی حمایت میں بے اختیار کہتا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ظالموں اس شخص کے دشمن بنتے ہو، اس سے دشمنی کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اللہ کی توحید کا جس نے پھریرا لہرایا ہے، جو سب سے پہلے اپنے مال کی قربانی دینے کے لیے کھڑا ہے، اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے کھڑا ہے، اپنا جسم لہو لہان کرواتا ہے نبوت کی خاطر، قربانیاں پیش کرتا ہے نبوت کی خاطر، آسمان کے ستاروں کو دیکھ کے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کر دیا، اللہ کے رسول کیا اس امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے حسناتہ کعدد نجوم السماء، کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں برابر ہوں؟ کہا جی ہاں اس امت میں یقیناً ایسا شخص ہے، وہ عمر بن خطاب ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے بے اختیار سوال کیا فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، میرے باپ کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تیرے باپ کی نیکیوں کی اگر بات کی جائے تو تیرا باپ نیکیوں کے اس معیار پہ کھڑا ہے کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں، تیرے باپ کی ایک رات یا ایک دن کی نیکیاں وہ ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں، ہجرت کی رات والی ایک نیکی وہ عمر کی ساری زندگی کی کمائی سے کہیں برتر ہے۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس، کہتا اللہ کے رسول میں نے دیکھا آسمان سے ایک ترازو آیا، ایک ترازو آسمان سے آیا، آپ کا اور سیدنا ابو بکر کا وزن کیا گیا، آپ کا پلڑا بھاری ہو گیا، ابو بکر کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ صحاح کی روایت ہے، پہلے درجے کی 6 کتب میں سے ایک کتاب کی روایت، قاضی پھر میں نے دیکھا ابو بکر اور عمر کا وزن کیا گیا، ابو بکر عمر سے ترجیح پا گئے، عمر کا وزن ہلکا ہو گیا، پھر میں نے دیکھا سیدنا عمر اور عثمان کا وزن کیا گیا، سیدنا عمر کا پلڑا بھاری ہو گیا، عثمان کا پلڑا اوپر اٹھ گیا، اور پھر میں نے عجیب منظر دیکھا، پھر میں نے دیکھا وہ آسمان سے جو ترازو آیا تھا وہ اوپر کا اوپر چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عثمان کے بعد فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، قتل و قتال ہے، لڑائیاں ہیں، حرج ہے، مختلف فتنے سر اٹھا جائیں گے۔ تم نے صحیح دیکھا،
یہ آسمانی ترتیب تھی، آفاقی الہام تھا، آسمانوں سے جو ترتیب آئی تھی یہ وہی ترتیب تھی جو پیغمبر کے سامنے خواب میں بیان کی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی جو تعبیر بیان فرمائی۔ سب سے مشکل ترین اور آزمائش والا سفر اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ ہجرت کا ہی سفر تھا، اور ہجرت کے سفر میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق نے قربانی کی لازوال مثال قائم کر دی، لازوال مثال۔ سیدنا ابو بکر صدیق غار میں پہلے داخل ہوئے اور اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے غار کی صفائی کی، سوراخ بند کیے، اور جو سوراخ رہ گئے اپنے پاؤں کی ایڑیاں 2 سوراخوں کے آگے دے لیں، پھر سانپ کا ڈسنا برداشت کیا ہے۔ نبوت کی خاطر سیدنا صدیق نے ایڑی کو جنبش نہیں دی، بیڑی کو حرکت نہیں دی کہ نبوت کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اس ابو بکر کے ایمان کو لوگ ہدف تنقید بنائے، یہ کائنات کا کالا ملعون اور لعین رافضی کب سے سیدنا صدیق کو ڈسنے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی میڈیا میں آ کے بھونکتا ہے، کبھی اپنی گندی زبان کو، نجس ملعون اور پلید زبان کو سیدنا صدیق کے متعلق حرکت میں لاتا ہے، کبھی کتابوں کے اوراق سیاہ کرتا ہے۔ صہیونیوں کی، یہود کی گود میں بیٹھ کے پلنے والا یہ رافضی ملعون کبھی اپنی کتابوں کے اوراق سیاہ کرتا ہے، گندی اور نجس سیاہی استعمال کرتا ہے، مگر کعبے کے رب کی قسم ہے یہ اس دن بھی صدیق کی ایڑی تلے تھا اور آج بھی صدیق کی ایڑی تلے ہے، اور قیامت کی صبح تک رہے گا سیدنا صدیق کے قدموں میں۔ نہیں ہو سکتا، یہ جانتے ہی نہیں اہل السنہ والجماعت، اہل الحدیث کو سیدنا ابو بکر صدیق کتنے عزیز ہیں، تم جانتے ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اگر اس نے پیغمبر کے لیے یہ صیغہ استعمال کیا ہے فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، وہ پیغمبر کے لیے کہتا تھا، اور ہم صدیق کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ، ہماری جانیں، عزیز و اقارب، بہن بھائی، مال و منال، سب کچھ سیدنا صدیق کے قدموں کی خاک پہ قربان ہے۔ اللہ نے ان سے وعدے کیے، اللہ کہتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے ان لوگوں کو بلند کیا جو ایمان بھی لائے، صاحب علم بھی ٹھہرے، اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا۔ ہم کس معیار پہ، کس پیمانے پہ، کس اینگل سے، کس رخ سے سیدنا ابو بکر صدیق کی فضیلت کو دیکھیں، ان کے مقام و مرتبے کو دیکھیں۔ اگر فضیلت ملتی ہے علم کی بنیاد پہ، اگر اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اہل علم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر فضیلت ملتی ہے علم کی بنیاد پہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ اہل علم کو بلند کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اس کے عالم بندے ہوتے ہیں۔ اگر فضیلت ملتی ہے علم کی وجہ سے تو جائیے اس امت کی ایک ایک شخصیت کو کھنگال لیجئے، اس امت کے ایک ایک شخص کے ایمان و یقین کو ماپ لیجئے، پیمائش کیجئے، ان کے علم کو دیکھیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں ہے،
سیدنا ابو بکر صدیق سے بڑا عالم کوئی نہیں ملے گا۔ سیدنا صدیق کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دی ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کو پسند کر لے یا پھر دنیا میں رہنا پسند کر لے۔ سیدنا صدیق سے بڑا عالم صحابہ میں کوئی نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر زاروں کے تار رونے لگے، کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ یہ بات نہ کہیں۔ لوگ کہنے لگے اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے؟ ابو بکر سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا جو پیغمبر کی اس بات کو سمجھ سکتا کہ اللہ نبیوں کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں دیا کرتا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں مجھ پہ سب سے زیادہ احسان اگر کسی کا تھا، کسی کا بھی احسان تھا میں نے زندگی میں چکا دیا، لیکن اس امت میں ایک بندہ ایسا ہے اس کے احسان اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ احسان ہیں کہ اس کے بدلے اللہ ہی قیامت کے دن چکائے گا، وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اس طرف مسجد میں جو راستے کھل رہے ہیں سارے کے سارے روشن، سارے تاخچے سارے بند کر دیے جائیں اللہ خوخت ابی بکر، ابو بکر کا راستہ کھلا رکھا جائے۔ پیغمبر کے بائیں ہاتھ پہ جو راستہ کھلا ہوا تھا وہ پہلی صف میں سیدنا ابو بکر صدیق کا تھا۔ صدیق تو وہ صدیق ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اپنی زندگی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو نمازیں پڑھانے کا حکم دیا، اور 17 نمازیں پیغمبر کے آخری ایام میں سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھائی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے تھے، آپ زخمی تھے، چوٹ آئی تھی، آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لائے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کچھ لیٹ ہو گئے، نماز کو نہ پہنچ سکے۔ لوگوں نے سیدنا عمر بن خطاب کو آگے کر دیا۔ عمر بن خطاب نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے رسول نقاہت کمزوری کے باوجود آپ تشریف لائے، حجرہ مبارک سے آپ نے جھانکا، سیدنا عمر کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا اور پیچھے صدیق کو کھڑے دیکھا۔ لوگوں نے سلام پھیر دی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں یا باللہ، اللہ انکار کرتا ہے، اللہ نہیں مانتا، صدیق موجود ہے۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی یہ ترتیب اور نماز کا یہ انداز گوارا نہیں۔ صدیق جب موجود ہیں تو نماز دوبارہ نماز ہوگی، تمہاری نفلی ہو جائے گی، ابو بکر کی فرضی ہو جائے گی، پھر پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا علم کے اس معیار پہ کھڑے، فضیلت ملتی ہے علم کی وجہ سے، ابو بکر سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اگر فضیلت ملتی ہے ہجرت کی وجہ سے، سیدنا ابو بکر صدیق سے بڑا مہاجر بھی کوئی نہیں۔ ہجرت گھر بار مال و منال دولت تجوری سب کچھ آبائی سرزمین ترک کرنا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہجرت میں بھی اعلیٰ معیار پہ کھڑے ہیں کہ ہجرت میں بھی مصاحبت نبوی سے شرف یاب ہو رہے ہیں۔ ہجرت میں اگر پڑوس مل رہا ہے، ساتھ مل رہا ہے پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، جائیے سیدنا ابو بکر صدیق سے بڑا مہاجر بھی کوئی نہیں۔ اگر فضیلت ملتی ہے جہاد کی وجہ سے، اگر فضیلت ملتی ہے عزم جہاد سے، جہادی توغوتات سے، دیکھیے احد کو دیکھیے، حنین کو دیکھیے، مارکہ نبوی کو دیکھیے، ایک مارکے میں پیغمبر کے دائیں بائیں اگر نظر آتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے، امت کے ایمان کو کس نے سنبھالا ہے؟ جہاد کا عالم کس نے بلند کیا ہے؟ مسیلمہ کذاب کو کس نے للکارا ہے؟ مانعین زکوٰۃ کی گردنیں کس نے مروڑی ہیں؟ مرتدین کو لگام کس نے دی ہے؟ اسلام کو سرزمین مدینہ سے نکال کے عرب کی سرحدوں تک کس نے پہنچایا ہے؟ عراق کی سرزمین میں اسلام کو کس نے داخل کیا ہے؟ خالد بن ولید کی شمشیر بے نیام کو کون حرکت میں لایا ہے؟ اگر فضیلت ملتی ہے جہاد فی سبیل اللہ سے تو دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق سے بڑا مجاہد بھی کوئی نہیں۔ ایران اور روما کی قوتوں کو اگر للکارا ہے تو صدیق نے، جھوٹے نبیوں کو اگر لگام دی ہے تو سیدنا صدیق نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کی ایک شخصیت کا مقابلہ پوری امت سے نہیں کیا جا سکتا۔ جس کو پیغمبر امام بنائے، اور اہل سنت والجماعت اہل الحدیث کا عقیدہ ہے امام سے آگے کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارا عقیدہ اس سے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ امام کے برابر بھی کوئی نہیں۔ امام سے آگے ہونا تو درکنار، امام کے برابر بھی کوئی نہیں۔ اگر کوئی امام کے برابر ہو تو پھر اس کی نماز باطل ہے۔ لہذا جب یہ معیار موجود ہے اور یہ حقیقت موجود ہے تو پھر یہ مسئلہ عقیدے کا بن جاتا ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ مسئلہ حب صحابہ یہ اہل السنت والجماعت اہل الحدیث کے ہاں عقیدہ ہے، عقیدہ جس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں۔ تکفیر صحابہ ایمان کے متناقض ہے، اور کسی ایک بھی ادنا سے ادنا صحابی کی تکفیر وہ دائرہ کفر میں داخل کر دیتی۔ انسان مسلمان نہیں رہتا۔ کجا یہ کہ صدیق جیسے مقدس کے بارے میں صحیح حدیث امام بخاری رحمہ اللہ صحیح سند کے ساتھ مناقب میں لائے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، آپ تشریف لائے، صحابہ کرام موجود تھے، آپ کا ایک ہاتھ سیدنا ابوبکر صدیق کے کندھے پہ، دوسرا عمر فاروق کے کندھے پہ۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی مسکرا پڑے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، بالکل بعینہ، اسی طرح اللہ قیامت کے دن ہمیں اٹھائے گا۔ جن کی قبروں کی مٹی مشترک ہو جائے، جن کی قبروں کی مٹی مشترک ہو جائے، جن کے جائے دفن ایک ہو، جن کی تدفین ایک جگہ میں کی جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سیدنا عمر سے، پیغمبر نے فرمایا عمر میں نے جنت میں اپنی آنکھوں سے تمہارا محل دیکھ۔ گویا ایمان کی یہ وہ صورت ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک جس کا ایمان ثابت ہو، اور جن کا اٹھنا پیغمبر کی معیت میں ہو، ان کے ایمان و یقین میں ریب و تردد کیا جائے، اللہ نہیں مانتا۔ یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا، آخری ایام میں پیغمبر نے فرمایا تھا اللہ نہیں مانتا، اللہ اتفاق نہیں کرتا الا ابا بکر۔ جب ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا جی میرا بابا بڑا رقیق القلب ہے، بوڑھا آدمی ہے، دل کا اتنا نرم ہے، آپ کے مسلح پہ کھڑے ہونے کی ہمت اس میں نہیں ہے، تو پیغمبر نے فرمایا تھا یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ اور اہل اسلام ابو بکر کی ذات کے علاوہ کسی پہ اتفاق ہی نہیں کریں گے۔ متفق علیہ شخصیت، ایک ایسی شخصیت جس پہ اتفاق ہو سکتا تھا، وہ صرف اور صرف پیغمبر کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات۔ کہتے ہیں جی حق تھا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم بھی کہتے ہیں بالکل حق تھا، لیکن چوتھے نمبر پہ، پہلے پہ حق نہیں تھا۔ وجہ یہ کہ اگر داماد ہونے کی وجہ سے خلافت ملتی تو ڈبل داماد تو سیدنا عثمان تھے، پھر ان کو ملتی۔ اگر چاچا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے خلافت ملتی تو چاچا خود موجود تھا، وہ سیدنا عباس تھے۔ لہذا متفق علیہ شخصیت پیغمبر کے بعد صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی تھی۔ انہی کی شخصیت امت میں اس معیار پر ہے کہ ان کے برابر کوئی نہیں۔ اور مسئلہ حب صحابہ میں جو اصل اصول اور جو بنیاد ہے
جس پہ امت کا ایمان و یقین ہے، وہ یہی فرد واحد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسوہ صدیقی کو اپنانے، اس پہ عمل پیرا ہونے اور امت کے سامنے اس کی چکا چوند روشنیاں اللہ ہمیں اپنے اعمال سے پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے اسی عقیدے پر زندہ رکھے، اور موت دے تو اسی حالت میں موت اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔